السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا جوان بیٹا اس دنیا جہاں کو چھوڑ کر اگلے سفر کی طرف چلا گیا۔ جوان بیٹے کا دکھ بہت بڑا دکھ ہے، ماں باپ کے لیے برداشت کرنا بڑا ہی مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہو اسی پر راضی ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب جوان بیٹا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ اپنے خیمے سے کربلا تک جاتے ہوئے، حالانکہ آپ اللہ کی رضا پر راضی تھے، آپ ان امتحانوں میں سے گزر رہے تھے جو کسی پر نہیں آیا آج تک، لیکن صبر اور تحمل کا پیمانہ کبھی بھی آپ کا لبریز نہیں ہوا، لیکن خیمے سے لے کر کربلا کے میدان تک جاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک بھی سفید ہو گئی اور بال مبارک بھی سفید ہو گئے، آپ کی کمر بھی جھک گئی، لیکن یہ تمام دکھ برداشت کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ آج کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ خودکشی کی، کوئی کہہ رہا ہے کسی نے گولی ماری، حالانکہ ان کے لواحقین، ان کے بھائی کا یہ بیان بھی آیا جو آگے میں چلا رہا ہوں کہ اور مختلف افواہیں گردش کر رہی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار رہتے تھے۔ بہت زیادہ معنی ڈاکٹروں کا یہ کہنا تھا کہ ان کو اکیلا نہ چھوڑا جائے، اور کیونکہ یہ جب ڈپریشن کا شکار ہوتے ہوتے مریض انسان کے لیے بہت زیادہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ بس کسی وجہ سے بس ان کی یہ ذاتی موت ہوئی، اور ان کے بھائی کا بیان جو بالکل اس بات کو کلیئر کر رہا ہے، آپ وہ بھی سن رہے ہیں آگے۔ تو اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو جنت کے بیٹے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ موت پر کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ایسے اس کو کسی نے قتل کیا، یا اس نے خود کو گولی ماری، یا پھر کوئی اور بات، اس کا موت کا وقت مقرر تھا، اور ایسے حادثہ ہوا جو ان کے گھر والوں کی زبانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ قبر انسان کو 3 بار دن میں یاد کرتی ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو انسان بس اس دنیا کی گہما گہمی میں اس طرح مصروف عمل میں ہو گیا کہ انسان آخرت بھول گیا۔ یہ بڑا ہی مشکل چیز ہے، اور انسان کے لیے افسوسناک ہے کہ انسان اپنی آخرت کو بھول رہا۔ ہم سب مسلمان ہیں، سب کو چاہیے اپنی آخرت کی تیاری کریں، 5 وقت کے نمازی بنیں، قرآن پاک کو بما ترجمہ پڑھیں اور سمجھیں قرآن ہمیں کیا کہتا۔ اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے
چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانیہ ہے۔ لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا۔ اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی، اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔